ایک اور اہم معاملہ جس میں حکومت اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنے میں مجبور ہوئی ہے، یو ٹرن لینے پر مجبور ہوئی ہے، اس کا تعلق جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے خصوصی عدالت کے تفصیلی فیصلے سے ہے، جس کے پیرا 66 میں جسٹس وقار سیٹھ نے بہت ہی تفصیل سے جنرل پرویز مشرف کی بعد از موت جو ان کی کیفیت ہونی چاہیے اس کے بارے میں ایک پیرا لکھا تھا، اور جو کہ انتہائی متنازع پیرا ہو گیا تھا۔ حکومت نے کہا کہ یہ بات ثابت کرتی ہے، یہ پیراگراف ثابت کرتا ہے کہ دراصل جسٹس وقار سیٹھ بقول حکومت پاکستان کے ان کی ذہنی صلاحیت صحیح نہیں ہے، وہ صحیح طور پہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل یہ فیصلہ ہو تو چکا تھا، لیکن یہ فیصلہ تبدیل بھی ہو چکا ہے، گو کہ اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت کو یہ بتایا گیا کہ اس کی لیگل ٹیم کی رائے درست نہیں ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس قسم کے کسی ریفرنس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی، جس کے بعد حکومت نے خاموشی سے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، مگر اس کا انکشاف کر دیا ہمارے پروگرام میں وفاقی کابینہ کے وزیر برائے آبی وسائل جناب فیصل وابڈا نے کل شب۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے خلاف جائیں گے، عدلیہ کے احکامات کو آؤٹ رائٹ برسٹ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، نہ ہم کوئی ایسا اقدام کرنے والے ہیں، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال ہے جس کے اندر ہم کوئی جوڈیشل کاؤنسل کے اندر کسی کی شکایت لے کے جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے، میرا بڑا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے والا کہ جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی ریفرنس فائل ہوگا، ایسا نہیں ہونے والا؟ کامران صاحب میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ عدلیہ اور ان کے ججز کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں۔ ہماری جو ریزرویشنز ہیں وہ ہم آپ کے توسط سے یا ان کے جوڈیشل فورمز کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں، اپنے اٹارنی جنرل کے تھرو بات کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی اٹیکنگ چیز میں نہیں سمجھتا کہ میری حکومت اسپیشلی عمران خان صاحب کی حکومت ایسا کوئی کام کرے گی یا کرنے جا رہی ہے۔ اس اٹیکنگ چیز کا باقاعدہ انکشاف ہو چکا ہے 19 دسمبر کو، جب جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے خصوصی عدالت کا یہ فیصلہ آیا، تفصیلی فیصلہ سامنے آیا، اسی وقت ایک پریس کانفرنس کی وفاقی وزیر قانون جناب بیرسٹر فاروق نسیم نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ، اور اس سلسلے میں حکومت کا فیصلے کا باقاعدہ اعلان کیا بیرسٹر فاروق نسیم نے۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ، ڈسپیکیبل اور بہت ہی غلط آبزرویشن جج صاحب نے دی ہے، اور اگر آرٹیکل 209 کو دیکھا جائے اس کے دو پیرائے ہیں مس کانڈکٹ کے، یا تو کسی کی انکمپٹنس ہو یا مینٹل کیپیسٹی ان کویسچن ہو۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے آبزرویشنس کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رجوع کرے گی، اور استدعا ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کی کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے، از انفٹ۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے اس قسم کے آبزرویشنز دے کے کہ یہ مینٹلی انفٹ ہیں، انکمپٹنٹ ہیں، ان کو فل فور کام سے روک دیا جائے۔ جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو ریسٹرین کیا جائے کسی ایڈمنسٹریٹو یا جوڈیشل کام سے۔ ویری سون ہم یہ آرٹیکل 209 میں یہ ایک موو کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جج صاحب کے ساتھ کے خلاف ریفرنس۔ اس پس منظر میں ایک اور بڑی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے، جب کل لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سفارش پر فل بینچ تشکیل دیا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی درخواست میں خصوصی عدالت کے قیام کو ہی چیلنج کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی فل بینچ کی سربراہی کریں گے۔ فل بینچ میں جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس چودھری مسعود جہانگیر شامل ہوں گے، جو پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے قیام کے خلاف درخواست پر سماعت 9 جنوری کو کریں گے۔ پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ایک اور پیش رفت لی ہے۔ اس پورے ماحول پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور سینئر قانوندان جناب خواجہ طارق رحیم۔ خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت اب شاید پرسو نہیں کرے گی، اور جسٹس وقار سیٹھ کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرے گی، اور اب صرف ایک سپریم کورٹ میں اپیل ہی دائر کی جائے گی۔ آپ کے خیال میں ایٹ دا فرسٹ پلیس ہی یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا کہ جسٹس وقار سیٹھ کو اس پیراگراف کی بنیاد پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے؟
دیکھیے کامران، جہاں تک یہ حکومت کا اپنا یہ معاملہ ہے، ان کی اپنی سواب دید ہے، کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ریفرنس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریفرنس فائل کرے گا، پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا اور پریزیڈنٹ اس کو فائل کرتا ہے۔ مگر اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی کوڈ آف کانڈکٹ میں، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک جج بالکل قانون کو پامال کرتا ہے یا اس کو قانون کی بے خبری ہے تو وہ بھی مس کانڈکٹ کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک انگریزی کا ایک ہے محاورہ کہ جج ویئرز دی لا آن ہز سلیوز، تو جس قسم کی زبان استعمال کی گئی پیرا 66 میں وہ شو یہ کرتی ہے کہ جج صاحب کو نہ تو کانسٹیٹیوشن کا علم ہے اور نہ ہی ان کو علم ہے کہ اسلامک انجنکشن کیا ہے اور قرآنک ویلیوز کیا۔ اس لیے اگر میری نظر میں تو یہ ریفرنس فائل ہونا چاہیے، باقی فیڈرل گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، یہ اچھا، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خواجہ صاحب، وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ جہاں پہ جنرل صاحب کی طرف سے ایک اپیل دائر کی گئی تھی جس میں خصوصی عدالت کی تشکیل کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ اس کی سماعت جاری تھی، اب اس پر انہوں نے فل کورٹ بنا دیا ہے اور ایک 3 رکنی بینچ اب اس کی سماعت کرے گی۔ اس کی کوئی امپورٹنس ہے کیونکہ اب تو خصوصی عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا، سب کچھ ہو گیا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ریٹ کی تھی، یہ اپیل نہیں تھی، یہ میری طرف سے اور اظہر صدیق کی طرف سے ریٹ فائل کی گئی تھی جنرل صاحب کی طرف سے جی، اور اس میں یہ خصوصی عدالت کے فیصلے کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اس لیے ہمارا یہ جو تھا، ہم میرٹس پہ نہیں جا رہے تھے، ہماری 3 پوائنٹس تھے اس میں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اب تشریح کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں مصطفیٰ انٹیکس کیس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ مینس دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ۔ اچھا، اور آرٹیکل 90 آف دا کانسٹیٹیوشن اس میں امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو ریکارڈ ہم نے دیکھا، وہ ریکارڈ کے مطابق وہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یہ ڈائریکٹلی یہ معاملہ بھیجا ہے سیکرٹری انٹیریئر کو، اور اسی طرح جو کورٹ کی تشکیل ہے، اسپیشل کورٹ کی تشکیل، وہاں بھی ورڈ استعمال ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، اور وہی چیز وہاں پہ لاگو ہوگی۔ تو ہم نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ کورٹ کی جو تشکیل ہے اور جو بھیجا گئی ہے، کمپلینٹ بھیجی گئی ہے، وہی شروع سے ہی غلط ہے، اور اگر عمارت کی فاؤنڈیشن بھی غلط ہے تو تمام چیز جو کھڑی کی گئی ہے وہ مگر اب تو فیصلہ ہی آ گیا نا خواجہ صاحب، یہ تو معاملہ اب گیا کیونکہ تو فیصلہ آ چکا ہے، اب اس کے بعد تو کورٹ اس پر رول نہیں کر سکتی نا۔ ریٹ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ریٹ میں تو چیلنج کیا گیا ہے کہ جو عدالت کی تشکیل تھی وہی غلط تھی۔ وہ ہم تو یہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں کورٹ سے کہ عدالت کی تشکیل غلط ہے۔ جب یہ معاملہ آرگو ہو رہا تھا تو لیگل پوائنٹ پہ تو کوئی پرابلم نہیں تھی، اس وقت پرابلم یہ تھی کہ جورسڈکشن کون سی ہائی کورٹ کی ہوگی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کی جو تھی جو رہائی تھی وہ تھی اسلام آباد کی یا کراچی کی، مگر اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو پرویز مشرف صاحب کو کسی بھی ایئرپورٹ برانچ ہے، وہ لاہور ہو، چاہے اسلام آباد ہو یا کراچی ہو، تو وہ اس فیصلے کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکشن دی ہے اس کورٹ میں۔ تو اگر ہم نے اب یہ چیلنج کرنے کیا ہے کہ عدالت ہے اس کی اپنی اس کو کمپلینٹ ہی غلط کی گئی تھی، تو یہ ریٹ جو ہے ہماری نظر میں یہ کمپیٹنٹ ہے، اور اسی لیے اس میں ایک لارجر بینچ بنایا گیا ہے، آئین کی تشریح ہونی ہے، اٹارنی جنرل کو آئین کورٹ لا کے مطابق نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ مسئلہ آپ کے خیال میں، کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی سے حل ہوتا اگر حکومت اس اسپیشل کورٹ کو ہی ڈی نوٹیفائی کر دیتی، یہ پروسیکیوشن کا کیس ہی واپس لیتی تو اس کا سمپلر سلوشن موجود تھا۔ اب حکومت اس فیصلے کے خلاف، اس پورے ماحول کے خلاف تو جا رہی ہے، لیکن جو اس کے ہاتھ میں تھا اور شاید یہ ایزیلی ڈویبل تھا وہ نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے، کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب 2-3 باری اس میں ہائرنگ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں یہ محترم جج صاحب نے ان کو فرمایا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ آپ یہ سکم ہے تو آپ اس کو وڈرا کر لیں اور شروع سے پھر کام اس کو تشکیل دیں، مگر ان کی شاید حکومت کی اپنی کوئی سیاسی مجبوریاں ہوں گی، میں اس پہ کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ تو کیس نہیں چلتا نا، خصوصی عدالت اور اسی کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، پروسیکیوشن کا کیس واپس لے لیتے، تو پھر اس نہج تک تو بات نہیں آتی، فیصلہ تو نہیں آ پاتا نا پھر۔
ہاں نہیں فیصلہ تو نہ آتا، مگر یہ بات ہے اگر قانونی ایک اگر فلا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ ایکٹ کر لیتے اور اس کے بعد ایک نیا کام شروع ہوتا. مگر کم از کم یہ جو اس وقت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، ساری دنیا میں امبیرسمنٹ ہوئی ہے، وہ تو نہ ہوتی نا کم از کم. اور اس میں آپ کو میری ہوگی کہ آپ اس کی ججمنٹ پڑھیں جو ڈسینٹنگ ہے نظر صاحب کا. اس میں انہوں نے بڑا اچھی طرح یہ سارا کچھ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ 2007 کا واقعہ ہے اور 2007 میں تو یہ جرم بھی نہیں تھا، یہ تو امینڈمنٹ آئی ہے 2010 میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جی 18th امینڈمنٹ کی. تو یہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ اپیل کرتی ہے یا مشرف صاحب کو اپیل کرتے ہیں، وہ ابھی اگلے 1-2 دنوں میں پتہ لگ جائے گا. تھینک یو سو مچ.